کچھ سوال جواب مانگتے ہیں، کچھ راز خون مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی نہیں جاتے کیونکہ ان کی کہانی ابھی ادھوری ہے۔ پچھلی بار ذیشان احمد ایک صحافی ایک پہاڑ پر آیا تھا ایک خبر کی تلاش میں، لیکن جو ملا وہ خبر نہیں تھی، وہ ایک راز تھا۔ کیبن کے اندر صرف ایک موم بتی تھی اور دیوار پر ان گنت نام۔ ذیشان کھڑا تھا اکیلا اندھیرے میں، اس کے پاؤں جیسے جمے ہوئے تھے، وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ پھر اس کے کندھے پر ایک ہاتھ آیا، ٹھنڈا، بھاری اور بالکل حقیقی۔ وہ مڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا جسم آہستہ آہستہ مڑ گیا۔ وہی چہرہ، وہی بھیانک چہرہ، وہی گہری خالی آنکھیں، لیکن اس بار بول رہا تھا، ڈرو مت۔ آواز کہیں دور سے آ رہی تھی، جیسے پانی کے اندر سے۔ میں نے تمہیں مارنے کے لیے نہیں روکا تھا۔ اس نے بامشکل پوچھا، تم کون ہو؟ سایہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر موم بتی کی روشنی میں اس کا چہرہ تھوڑا واضح ہوا۔ کامران، وہی نام جو ڈائری میں تھا، وہی نام جو بوڑھی عورت نے لیا تھا۔ کامران جو مر چکا تھا، لیکن کامران تو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ذیشان نے گہری سانس لی۔ صحافی کا دماغ جاگا، خوف سے زیادہ اب جاننے کی خواہش تھی۔ وہ آہستہ فرش پر بیٹھ گیا۔ کامران کا سایہ قریب تھا۔ تم نے مجھے کیوں بچایا؟ کیونکہ تم صحافی ہو اور میری کہانی، اور میں وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ کامران نے بتانا شروع کیا۔ وہ اس پہاڑ پر اکیلا نہیں رہتا تھا، یہاں ایک گروہ آتا تھا ہر سال خاموشی سے۔ 3 سال پہلے ایک رات 4 گاڑیاں اس پہاڑ پر آئی تھی۔ کامران نے انہیں دیکھا تھا۔ اس نے نہیں جاننا چاہا کہ کون ہے، لیکن پھر اس نے سنا ایک چیخ۔ کامران نے درختوں میں چھپ کر دیکھا تو وہ لوگ کسی کو گھسیٹ رہے تھے۔ ایک نوجوان لڑکا، ہاتھ بندھے ہوئے، منہ پر کپڑا تھا، اور ان میں سے ایک شخص کامران نے پہچانا۔ اس علاقے کا سب سے بڑا آدمی تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ کامران کی آواز بھاری تھی۔ اگلی صبح وہ لوگ میرے دروازے پر تھے۔ ذیشان نے آہستہ پوچھا، وہ لڑکا کون تھا؟ کامران نے ایک لمحہ رکتے ہوئے جواب دیا، میرا بھانجا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ذیشان کا دل بھاری ہو گیا تھا۔ یہ صرف ایک بھوت کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک باپ جیسے چچا کا درد تھا جو مرنے کے بعد بھی نہیں گیا۔ اس کا نام رضوان، 17 سال کا میرا پیارا بچہ۔ اب مجھے کھل کر بتاؤ وہ بڑا آدمی کون تھا؟ ملک اختر، ضلع کا MNA۔ ذیشان کی قلم رک گئی۔ وہ نام جانتا تھا، سب جانتے تھے۔ ملک اختر؟ کامران کا سایہ فرش کی طرف جھکا۔ ایک اینٹ ہلی اور اس کے نیچے سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکلا۔ یہ سب کچھ اس کے خلاف ثبوت کے لیے کافی ہے۔ ملک اختر، اس کے آدمی اور وہ لڑکا رضوان، اور ایک USB اور ایک کاغذ جس پر تمام گواہوں کے نام اور ان کی تصویریں تھیں۔ ذیشان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم چاہتے ہو میں یہ باہر لے جاؤں؟ کامران کا سایہ آہستہ آہستہ پھیکا پڑ گیا، جیسے اب اس کے پاس زیادہ وقت نہیں۔ رضوان کہاں ہے؟ کامران نے کہا، پہاڑ کے پیچھے پرانی کان میں، اس کی ہڈیاں وہاں ملیں گی۔ ذیشان نے چیخ کر کہا، مگر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کامران کا سایہ ہنستے ہوئے غائب ہو گیا۔ ذیشان ان چیزوں کو سمیٹ کر
بہت سارے راز اپنے سینے میں لے کر، اور ایک ایسا راز جو وہ جان نہ سکا کہ اگر رضوان مارا گیا تو کامران کے ساتھ کیا ہوا، کامران کیسے مرا، اور وہ اس کی روح ابھی تک یہاں کیوں بھٹک رہی ہے۔ یہ راز وہ اپنے سینے میں، اور کئی سوال اپنے سینے میں لے کر وہ اس کا جواب ڈھونڈنے برف کے اس میدان میں چل پڑا، اس غار کی طرف۔